شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ کوئی کیسی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، مشکل آسان ہونے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننے کے لیے نظر مان لے۔ انشاءاللہ کیسی ہی آفت اور مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی، اور جو جائز حاجات ہوں گی وہ پوری ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی امیر تھا، چھوٹا بھائی بہت غریب اور مفلس تھا۔ وہ اپنی ناداری سے بہت عاجز تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فاقے کی مصیبت سہیں گے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر میں روزگار کی تلاش میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، دل میں کہنے لگی، اے پالنے والے تو رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا ہے، اب تیرے آخر ایک دن مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر گئی اور اپنے سب حالات بیان کیے۔ تمام حال سن کر اس کی بیوی نے کہا، یہ میری بھاوج ہے، اسے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے اور تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اور جو کچھ کھانے سے بچ جائے اس کو دے دیا کرو۔ غرض کہ وہ مومنہ اپنے شوہر کے بھائی کے گھر کام کرنے لگی اور سارا دن بچوں کی خدمت کرتی تھی۔ اس پر بھی وہ رئیس عورت اسے طعنے دیتی اور اپنے آگے کا بچا ہوا کھانا اس غریب کو دیتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ ہر رات یہ مصیبت زدہ مومنہ اپنے شوہر کی واپسی کی دعا مانگتی تھی۔ اسی حالت میں ایک روز روتے روتے سو گئی۔ خواب میں دیکھا ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں اور فرماتی ہیں، اے مومنہ اپنے شوہر کے لیے پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح سلامت تجھ سے آ کر ملے گا۔ تجھے چاہیے کہ ہر جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سن لیا کر اور پابندی سے نماز پڑھو، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی بنا کر اس کے 10 لڈو بنا لو اور اس پر 10 بیویوں کی نیاز دینا۔ اس عورت نے عرض کیا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے اور ان بیویوں کا نام کیا ہے جن کی میں نیاز لاؤں؟ تب جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، میں تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں اور تیرے امام کی زوجہ ہوں، اور دوسری 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت آسیہ، حضرت سائرہ، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب سکینہ، جنہیں کربلا سے لے کر شام تک مصیبت اٹھانی پڑی اور ان بیویوں نے صبر کیا۔ قید کی مصیبتیں جو شخص ان کے مصائب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاجت طلب کرے گا، خداوند عالم اس کی حاجت پوری کرے گا، اور 10ویں دن اس کی مراد پوری ہوگی۔ جب مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ وہ اپنے محلے میں گئی اور کہنے لگی، میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تم لوگ میرے پاس بیٹھ کر 10 بیویوں کی کہانی سن لو۔ محلے کی سب عورتیں آ کر اس کے پاس جمع ہو گئی، کہانی پڑھنی شروع کی۔ 9 دن گزر گئے، جب 10واں دن کہ اس کا شوہر صحیح و سلامت مال و زر کے ساتھ اس کے اور وہ بہت خوش ہوئی، فوراً نہا کر میٹھی روٹی کا ملیدہ بنایا اور اس کے 10 لڈو بنا کر 10 بیویوں کی نیاز دلوائی، اور محلے والوں میں انہوں نے بہت احترام سے نظر کے لڈو لیے۔ اس کے بعد وہ مومنہ اپنی شوہر کی بھاوج کے پاس نظر کے لڈو لے کر گئی۔ اس مغرور عورت نے یہ کہہ کر لڈو واپس کر دیے کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے لڈو نہیں کھاتے، ہمارے گھر سے یہ لڈو لے جاؤ۔ وہ بیچاری لڈو لے کر واپس آئی۔ اب اس مغرور عورت کا حال سنیے۔ رات کو وہ عورت سو گئی، صبح کیا دیکھتی ہے، اس کے بچے مر گئے ہیں، سب اس کا سامان غائب ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس جاتے رہے۔ جب بھوک سے برا حال ہوا تو گھر میں گھی کی بوسی ملی۔ دل میں سوچا کہ اسے پکا کے کھا لے۔ جیسے ہی اس کو ہاتھ لگایا اس میں برابر کے کیڑے نظر آئے۔
جب اس کے شوہر نے یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا میری بہن کے گھر چلو، وہاں روٹی تو ملے گی۔ گھر کو بند کر کے دونوں میاں بیوی بہن کے گھر چلے گئے۔ چلتے چلتے ان کے پیروں میں چھالے پڑے۔ راستے میں ان کو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں چنے کی تھوڑی سی بالیاں توڑ لاؤں تاکہ ان کو کھا کر طاقت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس نے چنے کی بالیاں توڑی، مگر جیسے ہی بیوی نے چنے کی بالیوں کو ہاتھ لگایا سوکھ کر گھاس بن گئی۔ کئی مرتبہ شوہر نے چنے کی بالیاں توڑی اور ہر مرتبہ اس کی بیوی کے ہاتھ لگتے ہی وہ گھاس بن گئی۔ دونوں گھاس کو پھینک کر آگے چلے۔ راستے میں بہت بڑا گنے کا کھیت نظر آیا۔ میاں بیوی دونوں بھوک اور پیاس سے بےتاب تھے، گنے کو دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ بیوی نے شوہر سے کہا تھوڑے سے گنے توڑ لاؤ۔ جب وہ بہت سے گنے توڑ لایا اور بیوی نے جیسے ان کو ہاتھ لگایا وہ سرکنڈ بن گئے۔ وہ دونوں بہت گھبرائے اور ان کو پھینک کر آخر یہ شخص بیوی کو لے کر اپنی بہن کے شہر میں پہنچا۔ بہن مل کر خوش ہوئی۔ رات کا وقت تھا، بہن نے ان کے لیے بچھونا بچھایا، دونوں نے آرام کیا۔ اتنے میں بہن نے کھانا تیار کیا۔ یہ دونوں کئی دن سے بھوکے تھے، کھانا دیکھ کر خوش ہوئے۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کیا دیکھتی ہے کھانے میں سخت بدبو آ رہی ہے، کھانا سڑ گیا ہے۔ عورت اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی اللہ، اب ہم کب تک بھوکے رہیں گے؟ بدبو اس قدر تھی کھانے کو دفن کر دیا گیا اور دونوں ہی سو گئے۔ رات اسی طرح گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی سے کہا یہاں کا بادشاہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلتے ہیں، دیکھیں اس مصیبت کے عالم میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے حضور پہنچے تو بادشاہ نے ان دونوں کو پہچان لیا، ان کو الگ کمرہ دیا اور کہا کہ تم دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا ہمارے مہمانوں کو 7 رنگ کا کھانا بھجواؤ۔ حکم کے مطابق 7 قسم کے کھانے ان دونوں کے لیے آئے۔ دونوں دیکھ کر خوش ہوئے اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ عورت جیسے کھانے کو چھوتی ہے کھانا اڑ جاتا ہے اور کیڑے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کا شوہر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اگر ہم بادشاہ سے شکایت کریں گے تو بادشاہ ناراض ہوگا، کھانا تازہ بھیجا ہے اور تم بدنام کرتے ہو۔ وہ بہت گھبرائے اور بیوی سے کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ دونوں کھانا لے کر باہر گئے اور زمین میں دفن کر دیا۔ باہر صحن میں بیٹھ گئے۔ اسی عرصے میں بادشاہ کی لڑکی اور بیوی غسل کرنے جا رہی تھی۔ دونوں نے اپنے گلے سے چندن ہار اتار کر کونٹی پر ٹانک دیا۔ جو ہی ہار ٹانکا فوراً کونٹی نے نگل لیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر بادشاہ کی بیوی اور بیٹی کو سخت تعجب ہوا اور وہ عورت بیٹھی سب دیکھ رہی تھی، گھبرا کر اپنے شوہر کے پاس گئی اور کہنے لگی اب خدا خیر کرے۔ اس کے شوہر نے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ تب اس نے اور قتل کروا دے۔ دونوں بغیر اطلاع کیے بادشاہ کے یہاں سے چل دیے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں جا کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی سے کہا یہ نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذاب نازل ہوا ہے۔ بیوی نے کہا مجھ سے ایک گناہ ضرور ہوا ہے، وہ یہ کہ جب تمہارا بھائی ملازمت کرنے پردیس گیا تھا کافی عرصے سے وہ لاپتہ رہا، جس کی وجہ سے تمہاری بھاوج پریشان رہتی تھی۔ اس نے خواب میں دیکھا ایک نقاب پوش بی بی تشریف لائی ہیں، انہوں نے 10ویں دن تمہارا شوہر آ جائے گا۔ اس پر تمہاری بھاوج نے عمل کیا تو سچ مچ تمہارا بھائی مال و زر کے ساتھ واپس آ گیا۔ تمہاری بھاوج نے لڈو بنائے اور 10 بیبیوں کی نظر دلوائی اور لڈو تقسیم کیے، اور وہ ایک لڈو میرے حصے کا لے کر آئی تو میں نے وہ لڈو نہیں لیا اور کہا کہ واپس کر دیا کہ ہم ایسے اینٹ اور پتھر کے کھانے نہیں کھاتے۔ جب ہم پہ مصیبت نازل ہوئی شوہر نے کہا کمبخت تو نے ایسا غرور و تکبر کیوں کیا؟ توبہ کر اور معافی مانگ تاکہ ہم کو اس سے نجات ملے۔ اس عورت نے وضو کیا، نماز پڑھی اور رو کر دعا کی اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں میری مدد کیجیے۔ اس کے بعد اس نے دریا سے ریت کے لڈو بنائے اور اس پر 10 بیبیوں کی نظر دلائی۔ یہ اجازت جناب سیدہ زینب اور ام کلثوم۔ وہ لڈو موتی چور کے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں نے درود پاک پڑھا۔ 5 لڈو بیوی نے کھائے اور 5 شوہر نے کھائے اور پانی پی کر خدا کا شکر ادا کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا مکان اپنی اصلی حالت پر ہے۔ سب بچے زندہ سلامت کھیل رہے ہیں، نوکر چاکر اپنے کام کاج میں مشغول ہیں، غلہ وغیرہ سب بھرا تھا اور بڑے بچے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچے بہت خوش ہوئے اور وہ بھی بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔
اے میری بیویوں، جس طرح آپ نے اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنین کی خطائیں معاف ہوں اور ان کی دلی مرادیں پوری ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بے اولاد کو اولاد دے، قرض دار کے قرض سے نجات عطا فرمائے، مصیبت زدہ کو مصیبت دور کرے، محمد و آل محمد کے صدقے ہر جائز حاجات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔